نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 64 اینڈ 65، لفظی ترجمہ۔ وقالت الجہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اعوذ باللہ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، غلت، باندھے گئے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، ولوئنوا، اور لعنت کی گئی ان پر، بما، بسبب اس کے، قالو، کہ جو انہوں نے کہا، بلکہ، یداہ، دونوں ہاتھ اس کے، اس اللہ کے، مبسوطتانی، کشادہ ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور ضرور زیادہ کرے گا، کثیرن، بہت، منہم، ان میں سے، ما، جو، انزلہ، جو اتارا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی میں، و کفرا، اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک، كُلَّمَا، جب کبھی، أَوْقَدُوا، وہ بھڑکاتے ہیں، نارن، آگ، لِلْحَرْبِ، لڑائی کی، أَطْفَأَهَا، تو بجھا دیتا ہے اس کو، اللہ، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کے لیے، واللہ، اللہ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، مفسدین، فساد کرنے والوں کو، ولو، اور اگر، انا، یہ کہ، اہل الکتاب، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، لکفرنا، تو ضرور ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، ولادخلنہم، اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو، جنات، ان باغوں میں، نعیم، نعمت کے، ولو، اور اگر، انہم، کہ وہ، اقاموا التوراۃ، قائم رکھتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما، اور جو کچھ، انزل، نہ اتارا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا، اور البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم، ان میں، امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدۃ، سیدھی راہ پر، وکثیرن، اور اکثر، یعنی بہت سے، منہم، ان میں سے، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، بہت برا ہے وہ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا، یہود نے کہا، نعوذ باللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے، اور ان پر لعنت کی گئی، کہ اس کی وجہ سے، کہ جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے، تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے، اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اسی نے دیا تھا، اور اس کے دیے ہوئے میں سے ہی انہوں نے دینا تھا، تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیاں اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے اور اسے قرض کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ یہود کی انتہائی خست اور کمگینگی تھی۔ وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے،
کہ کچھ دیتا نہیں بلکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں اور بخیلی انہی کی صفت ہے اور انہی گستاخیوں اور کمینگیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے، تمام خزانے اس کے پاس ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو اسے پڑتی یا پڑ سکتی ہے وہی پوری کرتا ہے، بے شک۔ وقالت الجحود ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کا جواب یہ دیا کہ اس بدترین صفت کے مالک اب ہمیشہ کے لیے وہی لوگ رہیں گے، اور ان پر ان کے اس مذموم قول کی وجہ سے لعنت بھیج دی گئی، چنانچہ ان کا حال ایسا ہے کہ بخل، حسد، بزدلی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، گویا ہاتھوں کے باندھے جانے سے مراد بخل ہے، اعوذ باللہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی نہ تو یہ کرو کہ کنجوسی کرو، بہت زیادہ بخل کرو، اور نہ ہی تم فضول خرچی کرو، ان دونوں کے درمیان کیا کرو، میانہ روی کا راستہ اختیار کرو، ورنہ دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، ورنہ ملامت کیے ہوئے تھکے ہارے ہو کر بیٹھ رہو گے۔ سورۃ دہر میں فرمایا یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہیں۔ سورۃ حاقہ میں فرمایا لیکن جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی، اسے پکڑو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پکڑو، پس اسے توق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، یہ ہے انجام ان سرکشوں کا جو اس طرح کے اس قدر بڑے بڑے الفاظ بولتے، استغفار۔ تو ان کا انجام کیا ہے کہ پس انہیں پکڑو اور ان کو توق پہنا دو اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، استغفار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بڑھا ہوا ہے، رات دین کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کا خرچ کرنا اسے کبھی کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے دے دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوگا مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبول کر نکال لو، تو دریا کا پانی جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرا خزانہ کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دریا کتنا ہی بڑا ہو آخر محدود ہے اور میرا خزانہ بے انتہا ہے، بس یہ صرف مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نازل ہونے والی آیات سے صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا اور ترقی ہوتی، مگر چونکہ ان کے دل عناد، بغض اور حسد سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوگا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر ہی میں زیادہ کرے گا،
اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا۔ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفاعت اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ احزاب میں فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سیدنا سہل بن حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی قوم کے چند آدمی خیبر گئے، وہاں پہنچ کر وہ الگ الگ ہو گئے، پھر انہوں نے وہاں اپنے میں سے ایک آدمی کو مقتول پایا جنہیں وہ مقتول ملے تھے۔ ان سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کو تم نے قتل کیا، انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ ہم خیبر گئے اور پھر ہم نے وہاں ایک ساتھی کو مقتول پایا۔ آپ نے فرمایا بڑی عمر والے کو بات کرنے دو۔ پھر آپ نے مقتول کے ورثاء سے فرمایا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں جنہوں نے قاتل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا گواہ تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم یہود کی قسموں پر راضی نہیں۔ اور ابو قلابہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تم 50 آدمی قسمیں کھاتے ہو کہ واقعی تمہارے ساتھی کو یہود نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا خون رائے گاہ جائے، چنانچہ آپ نے زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اس کے وارثوں کو دلوا دیے، یعنی دیت کے طور پر۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا مملوک غلام، جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے، یعنی اپنی جو نوکری ہے اسے بھی پوری طرح ادا کرے، اپنی جاب کو، اور وہ نماز کو بھی پابندی سے ادا کر رہا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔